بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 76 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطور کی آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، آپ کہہ دیجئے کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ خود گڑ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام لے آئیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے۔ ام هم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ بل لا یوقنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ ام هم المسیطرون، یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، اس سے پچھلی آیت میں ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کہ ہم ان کے جو ہے وہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں، زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا تھا مشرکین مکہ نے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی کہ تم میرا انجام دیکھو میں تمہارا انجام دیکھتا ہوں۔ اس میں ایک اشارتاً جو ہے وہ پیشن گوئی بھی ہے کہ انجام اور فلاح و کامیابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمہارا انجام مشرکین مکہ کا انجام خسارہ اور ناکامی ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ تم مرو گے میں نہیں مروں گا، بلکہ ان لوگوں کا اس سے جو مقصود تھا کہ ان کا دین نہیں چلنے والا، یہ مر جائیں گے اور دین مٹ جائے گا، جواب میں اس کا رد فرمایا کہ جو ہے وہ میرا انجام جو ہے وہ فلاح و کامیابی ہے، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، اور تمہارا انجام جو ہے وہ خسارہ ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں، یہ یہی سرکش لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ تو بڑے عقل کے دعوے دار ہیں، کیا ان کی عقلوں کا یہی حال ہے کہ انہیں بالکل سامنے کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اس قسم کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، یا پھر حق بات ان کی عقل میں تو آ جاتی ہے ام ہم قوم طاغون، لیکن وہ سرکشی کی وجہ سے اسے مانتے نہیں ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ خود گڑھ لیا، یعنی قرآن کریم کو خود گڑھ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بل لا یؤمنون، یہ لوگ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اپنے عناد کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کر رہے۔ یعنی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ چونکہ ایمان نہیں لانا چاہتے اس لیے محض ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام وہ بھی گڑھ کر لے آئیں۔ یعنی یہ چیلنج قرآن کریم نے کئی مقامات پر مشرکین مکہ کو دیا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کو گڑھا ہوا کلام کہتے ہو تو یہ تم لوگوں میں بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، شاعر موجود ہیں، فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں، وہ سب مل کر قرآن کریم جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تو یہ چیلنج ہے انہیں کہ اگر یہ گڑھا ہوا ہے تو تم بھی گڑھ لو،
جیسے انہوں نے گڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے تو تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی ان جیسا جو ہے وہ کلام گڑھ کر لے آؤ، لیکن اس کھلے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ان میں سے کوئی آگے بھی نہیں آیا، کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے یا یہ خود خالق ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اس میں اظہار ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یوں ہی بغیر خالق کے تو پیدا نہیں ہوئے نا، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، انہیں خود اقرار ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اگر یوں کہیں کہ ہمارا کوئی خالق نہیں تو پھر یہ بتائیں کہ یہ کیسے پیدا ہوئے، کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خود پیدا کر لیا؟ ظاہر ہے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص موجود نہ ہو نہ اپنی ذات کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو پیدا کر سکتا ہے، جب وہ مخلوق ہیں تو اپنے خالق پر بھی ایمان لے آئیں، اس کی توحید کا اقرار کر لیں اور اس پر ایمان بھی لے آئیں، یا پھر وہ خود خالق ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، خود خالق نہیں ہے، خود وہ مخلوق ہیں، اس کا وہ اقرار بھی کرتے ہیں، تو پھر انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار کرنا چاہیے۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے؟ نہیں، بلکہ بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انہوں نے ان چیزوں کو بھی پیدا نہیں کیا، ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ظاہر ہیں، واضح ہیں، بل لا یوقنون، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، ان باتوں کو جانتے ہوئے بھی، مانتے ہوئے بھی یقین نہیں کرتے، بلکہ ان باتوں کو جو ہے وہ جان کر، مان کر، پھر بھی وہ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو مکہ مکرمہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے جن میں کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کا اختیار بھی شامل ہے، ان کی خواہشات کے تابع ہیں کہ وہ جسے چاہیں اسے پیغمبر بنا دیا جائے۔ تو اس آیت کے اندر مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسول اور نبی بنانا چاہیں تو وہ جو ہے وہ کسی کو اللہ نے بنائی ہے، تو پھر وہ مکہ کے سرداروں میں سے یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ دے دیا کہ کیا اللہ کے جو خزانے ہیں ان کے مالک وہ ان کے پاس ہیں، وہ ان میں جن خزانے میں یہ جو ہے وہ نبوت بھی شامل ہے، کسی کو نبی بنا کر بھیجنا، کسی کو رسول بنا کر بھیجنا، تو وہ ان کے پاس ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہیں وہ بنا کر بھیج سکتے ہیں رسول یا پیغمبر۔ کیا ان کے پاس حکومت اور طاقت کا ایسا غلبہ ہے؟ ام ہم المسیطرون، داروغہ بنے ہوئے کہ اس غلبے کی وجہ سے یہ اپنے اختیار سے کسی کو نبوت دلا دیں؟ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو انہیں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت پر اعتراض کریں اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو نبوت ملنے کے لیے پیش کریں، یعنی کہ اس کی جگہ یہ کہیں کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ نبی ہونا چاہیے، فلاں شخص کو رسول ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کو ایسا، ان کے پاس کوئی اختیار ہے، ایسا کوئی طاقت یا ایسا کوئی غلبہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ اللہ جس کو چاہے رسول یا نبی بنا کر بھیج سکتا ہے، اس کی نبوت کا انکار یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ جو انکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، یہ محض عناد کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف عناد ہے، اور ضد کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، قل تربصوا، آپ فرما دیجئے کہ کر لو انتظار ہلاکی میری ہلاکت کا، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، کس کا؟ ہلاککم، تمہاری ہلاکت کا، یعنی تم میری ہلاکت کا انتظار کرو، میں تمہاری ہلاکت کا انتظار کروں گا۔ فعذبوا بالسیف یوم بدر، تو ان کو جو ہے وہ سیف کے ذریعے، تلوار کے ذریعے عذاب دیا گیا بدر کے دن، یعنی کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب تم انتظار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، پتہ چلے گا کہ انجام کس کا اچھا ہے اور کس کا برا ہے۔ تو ان کا انجام جو ہے وہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تلوار کے ذریعے عذاب دے کر واضح کر دیا کہ ان کا یہ انجام ہے۔ وَالتَّرَبُّصُ الانتظار، تربص کا معنی مصنف فرماتے ہیں کہ انتظار کرنا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم عقولہم، کیا ان کی عقلوں نے انہیں یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے؟ احلام بمانے عقول کے ہے کہ عقل اس سے مراد لی ہے مصنف نے۔ اصل میں یہ احلام جو ہے وہ حلم کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور حلم کی جمع بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں کی جمع جو ہے وہ احلام آتی ہے۔ حلم کے معنی بردباری کے ہیں اور حلم کے معنی ہوتے ہیں خواب کے، اور چونکہ بردباری عقل کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے حلم کے معنی عقل کے بھی لیے جاتے ہیں، گویا کہ یہاں سبب مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔ بہذا ای قولہم لہو ساحر کاہن شاعر مجنون، یعنی اس بات کا، کس بات کا؟ ان کے اس قول کا، یعنی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں یا مجنون ہیں، ان کا ان چیزوں کا ان کے عقلوں نے انہیں حکم دیا ہے۔ ای لا تأمرہم بذالک، یہ استفہام انکاری ہے کہ ان کو ان کی عقلوں نے یہ نہیں کہا، یہ حکم نہیں دیا۔ ام بل ہم قوم، ام بمانے بل کے ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ سرکش لوگ ہیں، بے عنادہم، سرکشی کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے وہ جو ہے اس بات کا انکار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ساحر، کبھی کاہن، کبھی جادوگر، کبھی شاعر، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ اختلق القرآن، یعنی کہ قرآن بنا لیا اپنی طرف سے۔ لم یختلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ استکباراً، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے۔ کس وجہ سے جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے؟ استکباراً، تکبر کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے۔ فإن قالوا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ ہی لیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مُخْتَلَقٍ مِثْلِهِ، تو وہ اس جیسا کلام بنا ہوا، گڑا ہوا، بحدیث اس جیسا کلام لے آئیں، یعنی مختلقن، گڑا ہوا کلام لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، فی قولہم، اپنی اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسان ہو اور تمہارے اندر شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فصیح اور بلیغ لوگ بھی موجود ہیں، تو لہٰذا تم بھی گڑھ کر لے آؤ۔ ام خلقوا من غیر شیء ای خالقن ام هم الخالقون، کیا ان لوگوں کو بغیر کسی کے پیدا کیا گیا، یعنی اپنے آپ ہی یہ پیدا ہوئے ہیں؟ ای خالقن، یعنی کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام هم الخالقون، یا پھر یہ خود ہی خالق ہیں۔ انفسہم، یعنی کہ خود ہی یہ خالق ہیں۔ ولا یوقل مخلوق بغیر خالق، اور یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ کسی مخلوق کا وجود خالق کے بغیر ہو۔ ولا معدوم یخلق، اور یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ کوئی معدوم کسی کو پیدا کر سکے۔ فلا بد لهم من خالق هو اللہ الواحد فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه، تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ کس لیے اس کی توحید کے قائل نہیں ہوتے؟ فلما لا یوحدونہ، توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ وَيُؤْمِنُونَ بِرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ، اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا پھر انہوں نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى خَلْقِهِمَا إِلَّا اللَّهُ الْخَالِقُ فَلِمَ لَا يَعْبُدُونَهُ، یعنی کہ وہ بھی اس پر قادر نہیں ہے، یعنی کہ استفہام انکاری ہے یہ بھی کہ وہ ان دونوں کی تخلیق پر، ان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کہ خالق ہے، تو پھر یہ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ اصل بات یہ کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ وَإِلَّا لَآمَنُوا بِنَبِيِّهِ، اگر یہ یقین رکھتے تو یہ جو ہے وہ اس کے نبی پر ایمان لے آتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ من النبوۃ والرزق وغیرہما،
یعنی کہ خزانے کون سے؟ خزانوں سے مراد جن میں نبوت بھی ہے، رزق بھی ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہیں، کیا یہ جو ہے وہ تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ فَيَخُصُّ مَنْ شَاءُ بِمَا شَاءُ، کہ یہ جو ہے وہ خزانے ان کے قبضے میں ہیں کہ وہ جس کے لیے چاہیں اور جو چاہیں مخصوص کر دیں۔ ام ہم المسیطرون، یا پھر یہ کوئی داروغہ بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ حاکم ہیں، داروغہ یا پھر حاکم بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی غلبہ ہے؟ ایسا نہیں۔ المتسلطون الجبارون، یعنی کہ مسلط حاکم ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تیرے رب کے خزانے کیا ان کے قبضے میں ہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں جو ہے وہ نبوت دے دیں، تخصیص کر دیں، یا پھر یہ کوئی حاکم ہے، ان کو کوئی غلبہ ہے کہ جو ہے وہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے نبوت اور رسالت دے دیں۔ وَفِعْلُهُ سَيْطَرَ، اور یہ جو مسیطرون ہے اس کا فعل جو ہے وہ سیطرہ ہے، اور اس کے مانند وَمِثْلُهُ بَيْطَرَ وَبَيْقَرَ، اور اسی کی طرح بیطرہ اور بیقرہ ہے۔ بیطرہ بیطارن سے ہے، جانوروں کے معالج کو بیطرہ کہا جاتا ہے، اور بیقرہ جو ہے یہ بمانے شقہ اور افسدہ اور اہلکہ کے ہے، یعنی کہ جو ہے وہ ہلاک کیا، خراب کیا، اس کے معنی میں آتا ہے بیقرہ۔